السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اور کثرت سے درود شریف بھیجنا یہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو درود شریف کے حوالے سے میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہمیں خاص طور سے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ بات اپنے دل میں پیدا کر لینا ہے کہ جو بھی ہم وظیفہ یا عمل کریں تو ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما کر اور میری آزمائش کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہو کر اور مجھ سے یہ پریشانی اور یہ مصیبت کو ہٹا دے اور میرے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے۔ یہ نیت ہمیں دل میں رکھنا ہے۔ دوسری بات کہ ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ ہم اللہ سے چھن کر نہیں لے سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کے لیے مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور ہر بندے کو اس کی مصلحت کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم نہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ سے چھن کر لے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اعتقاد اور یقین اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اور میرا اللہ میرے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے مانگنے پر ضرور دے گا۔ یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہونا ہے کہ میں جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے وہ ضرور عطا فرماتا ہے، یا مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سنا دوں درود شریف کے حوالے سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جی چاہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک چوتھائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جی چاہے تو بڑھا دے، تیرا اختیار ہے، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، نصف وقت مقرر کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جی چاہے تو بڑھا لے، تجھے اختیار ہے اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تب تو میں سارے ہی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو آپ کے لیے بہتر ہے اور ساری فکروں سے نجات کے لیے کافی ہے، یعنی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری فکروں سے دور کر دے گا۔ آپ کو کسی طرح کا کوئی ٹینشن یا کسی طرح کا کوئی غم یا کسی طرح کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درود شریف جو شخص پڑھتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو فالتو کی فکروں سے نجات دے دیتا ہے۔ فالتو کی فکروں سے مراد کیا ہے کہ آدمی کو کبھی کس چیز کی ٹینشن ہے، کبھی رزق کی ٹینشن ہے، کبھی کس چیز کی ٹینشن ہے، کبھی کس چیز کی ٹینشن لگی ہوئی، تو یہ ساری فالتو فکریں ہیں۔ اور جو صحیح فکریں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آدمی کو نماز کی فکر ہے، تو یہ فکر ہمیں رکھنا ہے کہ مجھے دین کی فکر ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، مجھے اپنے اللہ کے دین کی فکر ہے، مجھے قرآن پڑھنے کی فکر ہے، تو یہ فکریں تو ہمیں رکھنا ہے۔ لیکن جو فالتو کی فکریں ہوتی ہیں، دنیاوی الجھنیں، دنیاوی ٹینشنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹینشنوں سے بری کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمارے دماغ کو اور ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص دین کی فکر میں یا اپنے ایمان کی فکر میں، اپنے اعمال کی فکر میں لگتا ہے، تو اللہ اس بندے کو خود لذت آتی ہے۔ ایک دنیاوی ٹینشن ہے
اور ایک دین کی ٹینشن ہے۔ دین کی ٹینشن کا مطلب اپنے اعمال، اپنے ایمان اور اللہ کے دین کی فکر، تو اس فکر میں اس کو مزہ اور لذت بھی آتی ہے، جبکہ دنیاوی جو ٹینشن اور فکر ہوتی ہے اس میں انسان کا دماغ الجھنوں میں پڑ جاتا ہے، انسان کا دماغ بڑا جو ہے بہت سوچ میں چل جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور یا اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ ٹینشن کا شکار محسوس کرنے لگتا ہے۔ آئیے وظیفہ کیا ہے، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد میں جو جمعہ کی رات ہے، جس کو ہم جمعرات بولتے ہیں، تو جمعہ کی جو رات ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد میں آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھنا ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ بالکل آپ کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، کہ جس میں خشوع اور خضوع بھی پایا جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ہونا ہے، اور بالکل دھیان اور توجہ سے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے کے بعد میں کچھ 3 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر ہمیں جو ہے کم سے کم 313 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر اتنا آپ نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی بالکل دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، اور دعائیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو اپنا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے قوی امید رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دے دے گا، اور دعا کرنے کے بعد جو ہے اس چیز پر خوش رہے کہ میں نے مانگا مجھے ملا نہیں، میں نے دعائیں کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، مجھے تو مجھے مل ہی نہیں رہا۔ نہیں میرا عزیزو، بلکہ ہمیں اللہ سے مکمل توقع رکھنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ تو ہم گمان کیا رکھیں کہ اللہ مجھے دے دے گا، اور میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، اور میری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔